یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں۔ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے۔ محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب، اس کی جیل کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے۔ میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا۔ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ بھائی سہیل آفریدی صاحب کو اور تحریک انصاف کو اور جیل میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پسند کا وزیر اعلیٰ لیا ہے، اور جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں اب ایک نئی جنگ کا آغاز ہے، تحریک انصاف کے پی چیپٹر ورسز پاکستان کی انٹائر ریاست، کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان کی رہائی کو بھی ایک لمحے کے لیے آپ چھوڑ دیں، جو ٹوٹل ایشو ہے پاکستان کے 23 جوانوں نے اپنی شہادت دی، جو افغانستان نے انپرووکڈ اٹیک کیا ہمارے اوپر، اور پاکستان نے اندر گھس کے مارا اور ان کی چوکیوں پہ قبضہ کیا۔ ہندوستان کی آبویسلی سرپرستی اور جو ان کا وزیر خارجہ وہاں گیا ہوا ہے، نیا محبت ہوئی ہے طالبان رجیم کے ساتھ ہندوستان کی، اس شے پہ انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد کھائی تو انہوں نے منہ کی، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 200 سے اوپر ان کے بندے مارے گئے جو ان کا افغان طالبان رجیم کے لوگ تھے، اور ان کے جو فوجی تھے وہ پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے، اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لگا۔ پاکستانی فوج نے پھر ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ آئی ایس پی آر اس کی رپورٹنگ دن رات 24 گھنٹے کرتا رہا اس جنگ کی، اور ساری رات ہمیں بھی نہیں سونے دیا اور خود بھی نہیں سوئے، اور بڑی سپرب پرفارمنس ہے آئی ایس پی آر کی بھی جو ہمیں انفارمیشن انہوں نے دی ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ، یہ جو کے پی ہے، اس میں جو جنگ ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، اب تو اوپن فرنٹ ہو گیا ہے۔ اب تو افغانستان کا جو وہاں پہ رجیم ہے، طالبان رجیم، وہ اس نے اوپن ایک جارحیت کی ہے پاکستان کے خلاف، جس کو ہم نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو کے پی اس وقت سینٹر آف فوکس ہے، اور وہاں پر وفاقی حکومت، ریاست، فوج، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل فورس کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کی تقریر کا مقصد ابھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہے پالیسی آپ کو چینج کرنی پڑے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے آنے والی کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، جبکہ ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں دہشت گرد کو، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں اجازت کی، اور یہ پالیسی بھی ٹھیک ہے۔ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جس سے چل رہا ہے پتہ کہ اس وقت ان کا آنا، سہیل آفریدی صاحب کا، کسی بھی لحاظ سے تحریک انصاف اور اس سے بڑھ کر، تحریک انصاف سے بھی بہت بڑھ کر کے پی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے پی میں جو چینج آئی ہے اور پاکستان کی ریاست کیا سوچتی ہے۔ آج کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے آپریشن حل نہیں، آپریشن نہ کریں، بات چیت کریں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو؟ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے ان سے بات چیت کر لو۔ اس مجرمانہ بیانیے کی قیمت کون ادا کر رہی ہے؟ آپ کی فوج، آپ کی پولیس۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی، اس کی گورننس اور اس کی آڑ میں اس طرح کی کاروائیاں کی جائیں کہ اس میں کرپشن بھی کی جائے، اور سارے کا سارا ملبہ جو سا ہے اس پہ ڈال دو کہ یہ تو چونکہ میری بات نہیں مانتے اس لیے لڑ رہے، اور کی بات چیت اس نے حل دیکھ لیا آپ نے؟ اس بات چیت اس سے بات چیت کر لو جو کہ ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائمنس کرتا ہے۔ پاکستان کی ریاست they will not be bothered by any sort of پولیٹیکل ڈسٹورشنز اور سیاسی شعبدہ بازی۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی عزت کا سودا کرے۔ ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ تحریک صاحب کا اس میں نام نہیں لیا گیا، لیکن اسٹریٹ اوے ہمیں پتہ ہے کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے، کہ جو دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے، جو اسٹیٹس کو چاہ رہا ہے، جو آپریشن نہیں چاہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں قبول نہیں پاکستان کی ریاست۔ سونے پہ سہاگا جو ہے اس کے بالکل لاجیکل گفتگو ہوئی ہے ڈی جی نے جو کر دی ہے، لیکن سونے پہ سہاگا پاکستان کی وفاقی حکومت کے سویلین حکومت کے جو ترجمان ہیں طالٹ صاحب، انہوں نے سیدھے دہشت گردی کو جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ بھی سن لیں ذرا کیا فرما رہے ہیں۔
یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر. ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے, پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کابل میں نہیں بنے گی. ایک آلریڈی کرمنل مائنڈڈ آدمی ہے, ریکارڈ یافتہ ہے, تو اس کے ذریعے دہشت گردی کی سہولت کاری کی ہرگز ریاست پاکستان اجازت نہیں دے گی.